الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم. محترم دوست بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. ان میں سے بعض انبیاء علیہ السلام کو عزم تھے، بڑے پیمانے کے تھے، ان کا مرتبہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ اونچا تھا. ان انبیاء علیہ السلام میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. چونکہ حج کا زمانہ چل رہا ہے اور حاجیوں کے لیے بہت سی چیزیں اور بہت سے کام جو ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کی قربانیوں میں سے تھی، شاہدوں میں شمار کر دیا گیا. اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانیاں، آپ کے خاندان والوں کی قربانیاں جو خالص اللہ کے لیے دی گئی، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے جن کی وہاں حاضری ہو، جو حج کے لیے جاوے، جو عمرے کے لیے جاوے، ان کا عمرہ اور ان کا حج اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ صفا مروہ کی سعی نہ کر لیں. یہ قربانیاں تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو ساری قوموں نے اپنا رہبر مانا ہے. یہودی کہتے ہیں ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں ہمارے ہیں. اللہ رب العزت نے سب کی نفی فرمائی. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو سیدھے راستے پر چلنے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا، بہت بڑا مقام عطا فرمایا. اللہ نے آپ کو خلیل بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا. اور اللہ رب العزت کیا ہے؟ خلیل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. خلیل کے معنی ہوتے ہیں جس کی دل میں محبت ہو. اللہ نبی علیہ السلام نے پتہ فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو صدیق اکبر کو بناتا. لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں تو اللہ کی محبت ہے، اس لیے میں نے صدیق اکبر کو اپنا خلیل نہیں بنایا کہ صدیق اکبر تو میرے ساتھیوں میں سے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کیا ہے؟ میرے
دوستوں میں سے، خلیل میں سے۔ کیسے خلیل بنے؟ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زبردست امتحان لیا، آزمائش لی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا، امتحان لیا، پریکشا لی ان کی۔ پریکشا وہ لیتا ہے جس کو سامنے والے کا کوئی علم نہ ہو۔ بھائی استاد شاگرد کا امتحان لیتا ہے، اسکول والے بچوں کا امتحان لیتے ہیں سامنے والے کا علم حاصل کرنے کے لیے کہ کتنا ہے۔ یہاں تو امتحان لینے والا اللہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے موقع پر رب کا استعمال فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ رب نے کیا ہے آپ کا امتحان لیا۔ جس رب کے معنی ہوتا ہے جو ہر چیز کو جاننے والا، والحمدللہ رب العالمین، جو سارے عالم کا رب ہے، سارے عالم کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ کس اعتبار سے امتحان لیا؟ مختلف اعتبار سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ کیوں امتحان لیا؟ امتحان لینے کا مقصد یہ تھا، انی جاعلک للناس اماما، ہمیں ان کو کیا بنانا تھا؟ امام بنانا تھا۔ صرف یہودی کے لیے نہیں یا نصارہ کے لیے نہیں، بلکہ سارے عالم کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ہمیں کہ ان کو کیا بنانا تھا؟ امام بنایا۔ اور اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لیا، اور امتحان میں ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہوئے۔ سب سے پہلا امتحان تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے گھر میں پیدا فرمایا جس گھر میں بت بنائے جاتے تھے، بت فروش ہوتے تھے، یعنی بت فروش کے گھر میں بت شکن کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ سب سے بڑا امتحان۔ جب آپ ان کی بات کہہ رہے ہیں ابراہیم آئے ہماری بات کو مان لو، لَرَجْمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر نہیں مانو گے ہم تم کو رجم کر دیں گے، یا پھر تو ہم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا۔ سب سے بڑا امتحان کہ آپ نے توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو سامنے رکھا اور شرک کو بالکل آپ نے ختم فرمایا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن بیان فرمایا ہے۔ 70 سے زیادہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے اور آپ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی ربنا اور ربی کے ذریعے سے کیا ہے شروع ہوتی ہے۔ اس کے اندر زبردست عاجزی، انکساری، امت کو سکھایا گیا کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے، دعا مانگنے والا کیسے عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور تعمیر فرمانے کے بعد دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ علماء لکھا ہے چاہے عمل کتنا ہی اخلاص کے ساتھ کیوں نہ ہو، عمل چاہے کتنا ہی اخلاص کے ساتھ کیوں نہ ہو، اس کو قبول کرانا ضروری ہے۔ اگر اخلاص والا عمل بھی اگر قبول نہیں ہوا تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا، دعا مانگ رہے ہیں۔ مفسرین اس میں لکھا ہے کہ تقبل اور قبول میں کیا فرق ہے؟ کہ قبول تو اس کو کہتے ہیں جو عمل قابل قبول ہو، جو عمل قابل قبول ہو اس میں کیا قبول کا استعمال ہوتا ہے، اور جو عمل قابل قبول نہ ہو اس میں تقبل کا استعمال ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تقبل کا استعمال فرما کر بالکل عاجزی کا اظہار فرمایا کہ اللہ میں نے کعبۃ اللہ کی جو تعمیر فرمائی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن تو قبول فرما لے۔ عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو جھکانا، دعاؤں میں اس لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں فقیر دنیا کا جو فقیر ہوتا ہے، دنیا مانگنے نکلتا ہے، کٹورا لے کر نکلتا ہے، اس کے ہاتھ میں کٹورا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 2 ہاتھ کا کٹورا دے دیا ہے کہ 2 ہاتھ کا کٹورا اللہ کے سامنے جھکا، اللہ کے سامنے کیا پھیلا دے، اللہ اس کے کٹورے کو بھر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے خاص تعلق تھا، اللہ نے زبردست قربانی لی،
اور اس کے بعد دوسری قربانی رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، یا اللہ نیک بیٹا دے دے، فرمایا بیٹا دے دے۔ اللہ نے بیٹا دے دیا، اور بیٹا دینے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایک امتحان لیا۔ غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں کھیتی بھی نہ ہو، پانی بھی نہ ہو، ایسی جگہ پر اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر آؤ۔ کچھ کھجوریں ہاتھ میں تھی، کچھ پانی تھا۔ کھجوریں کتنی دن چل سکتی ہیں، پانی کتنا دن چل سکتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے نکلے ہیں، ایک بیوی کو لے کر نکلے ہیں اور ایک بیٹے کو لے کر نکلے، جو بیٹا بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے عطا فرمایا۔ ابھی حبلی من الصالحین، اللہ نے ایک بیٹا علم بردبار بیٹا عطا فرما، اللہ نے عطا فرمایا، امتحان لیا۔ ایسی جگہ چھوڑ کر آنے کا کہا گیا جہاں کوئی نہیں، لیکن اللہ رب العزت کو شہر آباد کرنا تھا، وہ مکہ المکرمہ آباد کرنا تھا، اور قیامت تک اس کی عظمت کو اللہ کو پیدا کرنا تھا۔ والتین والزیتون وہذا البلد الامین، اللہ نے قسم کھائی ہے اس بلد امین کی، اتنی عظمت کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، آپ کی نسل اور آپ کے خاندان والوں کی قربانی ہے۔ یہاں ماں تڑپ رہی ہے، بیٹا تڑپ رہا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، قربانی دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں، فرشتوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے، فرشتے کہہ رہے باری تعالیٰ کیا بات ہے، تیرے خلیل کی اولاد تڑپ رہی ہے پانی پینے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کو وہاں سے وہ پانی جاری کرنا تھا۔ ماء زمزم شرب منہ، جس نیت سے زمزم کا پانی پیا جائے گا اللہ رب العزت اس کی نیت کو پوری فرمائیں گے۔ بھوکا آدمی بھوک کو ختم کرنے کی نیت سے پانی پیے گا، اس کی بھوک ختم کر دی جائے گی۔ پیاسا آدمی پیاس کی بھوک ختم کرنے کی نیت سے پیے گا، اس کی پیاس بجھائی جائے گی۔ بیمار آدمی شفا کی نیت سے پیے گا، اس کو شفا دی جائے گی۔ اگر جاہل آدمی علم حاصل کرنے کی نیت سے پیے گا، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ علم نافع عطا فرمایا، اللہ اس کو علم عطا فرمائیں گے۔ وہ پانی جاری کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں سے اللہ نے قربانی مانگی۔ اللہ امرتنی، بیوی پوچھ رہی ہے ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں، یہ تو بڑی دعاؤں کے بعد تمہیں ملا ہے، بڑی محبت مجھ سے تم کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کا حکم نہیں تھا، جواب مت دیجیے۔ پوچھ رہی ہے کیا اللہ کا حکم ہے ہمیں یہاں چھوڑ کر جانا، کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام مونڈی ہلا رہے ہیں، ہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فوراً بیوی کہہ رہی ہے اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ دوست بزرگوں، اللہ کے حکم کے پورا کرنے پر، انبیاء علیہ السلام کے کبھی کبھی زندگی گزارنے پر اللہ کسی کو ضائع نہیں فرماتے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے ضائع نہیں فرمایا۔ وہ ماں یہاں سے وہاں دوڑ رہی ہے کہ کہیں میرے بیٹے کے لیے پانی مل جاوے، کہیں بھوک کا سہارا مل جاوے، کوئی ہمارا سہارا دینے والا بن جاوے۔ ہم تو یہاں اکیلے ہیں، کنے کنا ہے، چھت کیا ہے ہماری آسمان ہے، زمین کے اندر کیا ہے کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہم بات کر سکے، ملاقات کر سکے۔ یہاں سے وہاں دوڑ رہی ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ اللہ کو یہ قربانی کتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے سارے حاجیوں کے لیے کہہ دیا گیا، سارے وہاں کی زیارت کرنے والوں کے لیے کہہ دیا گیا تمہارا عمرہ اس وقت پورا نہیں ہو سکتا، تمہارا حج اس وقت پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم کیا ہے مجھ سے محبت کرنے والی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے نقل کو ادا نہ کر لو۔ یہاں تک کہ میل نخزرین میں دوڑ رہی تھی، ان کا دوڑنا اس وجہ سے تھا کہیں کیا ہے میرے بچے کو ضائع نہ کرتے ہوئے، جو بزرگوں اس کو بھی عمل قرار دیا گیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، جس پتھر پر کھڑے ہو کے آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، جیسے جیسے دیوار اوپر ہوتی تھی پتھر کے اپوز لگن اوپر ہوتا تھا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی نشان قدم نشان کو اللہ نے قائم فرما دیا، اور حاجی سے کہا گیا بہتر یہ ہے کہ تم کہاں ان کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھو۔ دوست بزرگوں، جب یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی لگی ہے، یہ تو قربانیاں ہیں، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے دوست بزرگوں اللہ کی تعریف، اللہ کی پہچان، وحدانیت کے لیے زبردست قربانی دی۔
اور زبردست اللہ کی دعوت دی ہے. جب نمرود کے سامنے حاضری ہوئی کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہ میرا رب یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو کیا ہے؟ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے. نمرود نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک قصوروار تھا، ایک بغیر قصوروار تھا. قصوروار کو چھوڑ دیا، بغیر قصور کو مار دیا. کہتا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں. قصوروار کو میں نے چھوڑ دیا، میں نے زندہ کر دیا. بغیر قصوروار کو مار کر میں نے کیا ہے؟ اس کو مار دیا. زندہ ہونے کے حقدار تھا. ابراہیم صاحب سمجھ گئے اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، اس کو دوسرے راستے سے اس کا علاج کرنا پڑے گا. یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے. اگر تجھے رب ہونے کا دعویٰ ہے تو مغرب سے طلوع کر کے بتا. فبہت الذی کفر، فبہت الذی کفر، زبان بند ہو گئی، آنکھیں جھک گئی، ساری طاقتیں ختم ہو گئی. فبہت الذی کفر، کوئی چیز جواب کے لائق نہیں رہا. میں کیسے کر سکتا ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے مختلف اعتبار سے اللہ کا تعارف کرایا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. ان کی قوم سورج کی پوجا کرتی تھی، چاند کی پوجا کرتی تھی. آپ نے فرمایا ہر روشن چیز، چمکدار چیز خدا نہیں ہو سکتی. دیکھو چاند کو دیکھو، رات کو چمکتا ہے، صبح کو اس کی کیا روشنی ختم ہو جاتی ہے. سورج کو دیکھو، صبح میں چمکتا ہوا نکلتا ہے، شام کو فلما افلت انی بریء من المشرکین، یہ بھی کیا ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، ان کی توجہ ہمیشہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف ہے. وہ دین حنیف کو لے کر آئے تھے. دوست بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم سب کے لیے بہت بڑی رہبری ہے. علماء نے لکھا ہے آج کے زمانے میں پورے عالم اسلام کے لیے اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے. قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ. ایمان والو، اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ. آگے جا کے پھر اس کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کی رہبری فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے. جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دشمن اپنے خاندان والوں کو چھوڑا، اللہ کے دشمن اپنے قوم والوں کو چھوڑا، یہاں تک کہ فرمایا گیا وقت کے بادشاہ نمرود سے مقابلہ کیا ہے، لیکن اللہ کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، اور کیا ہے؟ غیر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا نہیں. جب زندگی کے اندر ابراہیم علیہ السلام والا صبر ہوگا، صداقت ہوگی، اور کیا ہمت اور عزت افزائی ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا تعلق ہوگا، تو دوسروں کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کیا ہے؟ آپ بھی کیا ہے؟ وقت کو اور مسلمانوں کو ملک کا امام بنا سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے پڑھنے کے لائق ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو امام بنایا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا خاص تعلق ہے. وہ سماکم المسلمین، مسلمان نام دینے والے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے مسلمان کا نام دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آپ کو پیدا فرما کر اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا. ہمارا خاص تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ. دوست بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اللہ کو راضی رکھنے کو سامنے رکھا ہے. اللہ رب العزت نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم کو کیا ہے؟ سب کے لیے امام بنایا، سب کے لیے رہبر بنایا. جب جا کر کیا ہے؟ اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کے رضا والے کام کیے ہیں. اس سے دوست بزرگوں، ہمیں بھی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کو پڑھ کر، آپ کی قربانیوں کو پڑھ کر، آپ کی دعاؤں کو
تو آپ کی تذکرے کیسے ہیں؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ مجھے بھی قبول کر، ومن ذریتی میری ذریت کو قبول کر۔ علماء لکھا ہے صرف باپ کا دیندار ہونا ضروری نہیں ہے، اس دعا سے ثابت ہوتا ہے باپ اپنی اولاد اور ذریت کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کرے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ اللہ رب العزت اس کا تذکرہ قرآن کے اندر فرمایا ہے، اور ان دعاؤں کا تذکرہ فرما کر اس کے اندر امت کے لیے بہت زبردست اللہ نے رہبری فرمائی۔ اس سے دوسرے کو آگے قربانی کا زمانہ آنے والا ہے، اور اس کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دوسرے کو ہمارے لیے خاص طور سے ہندوستان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے۔ ہم ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور ان کے دل میں جو اللہ کی محبت تھی، ان کے دل میں جو دین کی محبت تھی، جو وحدانیت کی تعلیم دنیا کے اندر جنہوں نے پھیلائی ہے، اللہ رب العزت کیا ہے، اگر ہم بھی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کو اپنی زندگی میں پیدا فرمائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی کیا ہے، اس زمانے کے اعتبار سے اللہ ہمیں آگے فرمائیں گے، اور ہمارے ذریعے سے اللہ دین کا کام دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے، ان کی زندگی میں جو اوصاف تھے، ان اوصاف کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔